السلام علیکم دوستو، پچھلے لیکچروں میں ہم نے یہ پڑھا کہ مدعی رسول خان کورٹ میں آئے، ان پرسن پیش ہوئے اور اس نے دعویٰ دائر کر دیا، دعویٰ استقراریہ، سوٹ فار ڈکلیریشن، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بے دخلی مدعا علیہ کی مانگی کہ جو مکان کرائے پہ دیا ہے اس سے مدعا علیہ محمد عقیب خان کو بے دخل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعویٰ حکم امتناعی وہ بھی لے کے آئے۔ اب پھر جب مدعا علیہ آ گئے تو مدعا علیہ نے اپلیکیشن دے دیا ریجیکشن آف دی پلینٹ، کہ جو پلینٹ ہے اس کو مسترد کیا جاوے۔ وہ اپلیکیشن ہمارے سامنے ہے جس کو ہم نے ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ اس میں ان نے کیا اعتراضات اٹھائے ہیں یا کن گراؤنڈز پر وہ اپلیکیشن کورٹ میں جمع کر چکے ہیں، اور جو اس کا اپلیکیشن کا رپلائی ہے، جواب درخواست ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب اس پر جو آرگومنٹس ہے، جو آرگومنٹس مابین فریقین کے وکلاء کے درمیان ہوا ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اس درخواست پر کیا کیا آرگوم پیش کیا گیا۔ اب یہ ہمارے سامنے وہ درخواست ہیں، اس میں جو مدعا علیہ ہے مین دو پوائنٹس کیا کیا ہے ارائز کیے ہیں، وہ دو پوائنٹس نیچے ہے۔ ایک پوائنٹ یہ کہ صورت دعویٰ مدعی غلط ہے، یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ، مدعی کو کوئی بنائے دعویٰ حاصل نہ ہے، کاز آف ایکشن نہیں ہے۔ تو یہ دو پوائنٹ انہوں نے آرگومنٹ کے دوران اٹھائے، رائز کیے، اور کن بنیاد پہ رائز کیے کہ صورت دعویٰ مدعی غلط ہے۔ اب ذرا دعوے کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کورٹ کے سامنے مدعی کا جو دعویٰ ہے، پلینٹ ہے، اس کو ریڈ کیا، پھر اس پر آرگومنٹس پیش کیے اور بتایا کہ مدعی کا پلینٹ کا صورت ہی غلط ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو بنائے دعویٰ حاصل ہی نہیں ہے۔ اب تھوڑا پلینٹ کی طرف جاتے ہیں، جو اس نے ریڈ کیا کورٹ کے سامنے، وہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے یہ جو مد الف ہے، دعویٰ ملنے ڈگری استقراریہ بدی مضمون، یہاں سے پڑھ کر کے یہ 8,000 روپے کرایہ پر مدعا علیہ کو حوالے کیا۔ مورخہ یہ ہے، مدعا علیہ مکان متداویہ میں رہائش پذیر ہو چکا ہے۔ اب اس وقت سے مدعی کو صرف 3 ماہ کرایہ ادا کرنے کے بعد پھر کیا ہوا، نیچے ہم پڑھتے ہیں جو مین پوائنٹس ہیں، جو مین وجوہات ہیں جو اس نے ارگو کیے، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ پوائنٹس یہ ہے یہاں سے، اب مکان یہ ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ رابطہ کر کے استدعا کی کہ وہ مکان متداویہ کو خالی کر کے قبضہ واپس حوالہ مدعی کرے اور واجب الادا کرایہ بھی ادا کرے۔ یعنی دو ریکویسٹ کیے مدعی نے مدعا علیہ کے سامنے کہ بھائی یہ جو مکان ہے یہ مجھے حوالے کر دیں، یعنی قبضہ واپس کر دے، اور جو کرایہ آپ کے ذمہ رہ گیا ہے وہ بھی ادا کر دے، کیونکہ من مدعی کے خاندان کے افراد میں اضافہ ہو چکا ہے۔ وجہ بھی بتا دی کہ میں کیوں آپ کو بے دخل کر رہا ہوں اس مکان متداویہ سے، اور مکان مذکورہ کی مدعی کو خود ضرورت ہے۔ تاہم مدعا علیہ نہ تو مکان مذکورہ کا ماہانہ کرایہ ادا کرتا ہے، ایک بات کہ ایک تو کرایہ ماہانہ ادا نہیں کر رہا ہے، اور نہ ہی مکان متداویہ کو خالی کر کے قبضہ واپس حوالہ مدعی کر رہا ہے۔ بدی وجہ افعال مدعا علیہ مبنی بر بدنیتی، تو یہ وجوہات کی بنیاد پر یہ کس کے اندر یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہیں مد الف دعویٰ استقراریہ کے نیچے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے یہ ریڈ کیا کہ جو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے اس میں سیکشن 42 جو ہے ڈکلیریٹری جو آرڈر ہے، یا وہ ہم پڑھتے ہیں جس کی بنیاد پر سوٹ فار ڈکلیریشن ہوتی ہیں، اس میں تو یہ لکھا ہے کہ مدعی آپ کے رائٹ کا انکاری ہو جائے یا انکار کا شبہ ہو، تو یہاں پر تو وہ انکاری ہی نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے انکار کیا ہی نہیں ہے، تو آپ کے کاز آف ایکشن کدھر ہو گیا؟ کیا آپ نے سوٹ آف ڈکلیریشن دائر کر دی کہ وہ کیا ہے، مدعا علیہ کہہ رہا ہے کہ یہ مکان تمہارا نہیں ہے، یہ میرا ہے، مکان کے ملکیت
کے بارے میں وہ کیا ہو گیا، مدعی کے بارے میں انکاری ہو گیا اور خود مدعی بن گیا کہ یہ مکان میرا ہے. تو یہاں پر یہ واقعہ ہی نہیں ہوا ہے، بس یہ واقعہ ہوا ہے کہ وہ قبضہ حوالہ نہیں کر رہا ہے اور کرایہ ادا نہیں کر رہا ہے. مراد کہ مدعی جو ہے وہ اس کے سامنے اس کی ملکیت کا انکار نہیں ہوا ہے مدعا علیہ کی طرف سے. پھر انہوں نے کیوں سوٹ آف ڈکلیریشن دائر کر دیا؟ ایک آبجیکشن یہ رائز کر دیا. اوپر جو مد ہے وہ اس کو ہم ایک بار پھر پڑھتے ہیں. ہمارے سامنے یہی مد ہیں، دعویٰ ملنے ڈگری استقراریہ، سوٹ فار ڈکلیریشن. اب جو سوٹ فار ڈکلیریشن ہے وہ سیکشن 42 کی طرف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے پاس جاتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. ہمارے سامنے چیپٹر یہ کیا ہے 6 ہے آف ڈکلیریٹری ڈگریز. تو ڈسکریشن آف کورٹ ایز ٹو ڈکلیئر آف اسٹیٹس آر رائٹ اینی پرسن انٹائٹلڈ ٹو اینی لیگل کریکٹر آر ٹو اینی رائٹ ایز ٹو اینی پراپرٹی میں انسٹیٹیوٹ اے سوٹ اگینسٹ اینی پرسن. اب کن صورتوں میں وہ رائٹ اور یا پراپرٹی کے متعلق کسی بندے کے خلاف دعویٰ دائر کر سکتا ہے؟ کس صورت میں؟ پرسن ڈینائنگ کہ وہ کیا ہو، انکاری ہو، انکار کر رہا ہو، آر انٹرسٹڈ ٹو ڈینائی یا انکار کرنے کا شبہ ظاہر ہو رہا ہو کہ وہ مطلب انکار کرے گا، یا وہ بظاہر تو انکار نہیں کر رہا ہے لیکن اس طرح ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ انکاری ہے، یا انٹرسٹڈ ٹو ڈینائی جملے سے واضح ہی مطلب نظر آ رہا ہے کہ مراد کیا ہے. He is entitled to such character or right and the court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled and the plaintiff need not in such suit ask for any further relief. تو بس مین جو بات ہے اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی پرسن ہے وہ اس کے ملکیت مطلب رائٹ ہے یا پراپرٹی کے متعلق کوئی کریکٹر ہے اس کا ڈینائی کر رہا ہے، انکاری ہوا ہے یا انکار کرنے کا شبہ ہے، تو تب وہ بندہ کورٹ میں جا کے پلانٹیف جو ہے دعویٰ دائر کر سکتا ہے. اب ہم نے جو پچھلے میں کیا ہے پچھلے جو دعویٰ کے مندرجات ہے یا جو مین دعویٰ ہے اس کے نیچے جو وجوہات لکھے گئے ہیں اس میں تو وہ ملکیت کے بارے میں انکاری نہیں تھا، تو اس بنیاد پہ اس کو کاز آف ایکشن حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ سوٹ آف ڈکلیریشن دائر کر دے. تو یہ آبجیکشن جو اس نے رائز کیا یہ ویلڈ آبجیکشن تھا، لیکن بعد میں یہ آبجیکشن کی بنیاد پہ سوٹ جو ہے وہ خارج نہیں ہوئی. وہ کیوں نہیں ہوئی وہ بھی ہم بتائیں گے. دوسرا جو آبجیکشن اس نے رائز کیا وہ یہ ہے کہ ہم پھر پیچھے جو کیا ہے پلینٹ ہے اس کے پاس پھر جاتے ہیں. ہم نے یہ پڑھا کہ وہ قبضہ بھی واپس نہیں کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ماہانہ کرایہ ہے جو رہ چکا ہے اس کے ذمے یا ماہانہ جو کرایہ ہے اس پر بھی نہیں آ رہا ہے، وہ بھی ادا نہیں کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ کیا سوٹ آف ڈکلیریشن یعنی دعویٰ استقراریہ دائر کر دیا. اب وہ کیا مانگ رہا ہے؟ بے دخلی مانگ رہا ہے، ڈسپوزیشن آف دی ڈیفینڈنٹ. تو جو وکیل مدعا علیہ ہے، جو ڈیفینڈنٹ کا کونسل ہے، انہوں نے کہا کہ پھر صورت دعویٰ ہی صحیح نہیں ہے، وہ ڈسپوزیشن کیوں مانگے؟ وہ ایوکشن آف دی ٹیننٹ یا ایجیکٹمنٹ آف دی ٹیننٹ مانگے کیونکہ کرایہ دار کی بے دخلی ہے. لیکن انہوں نے کیا دائر کیا ہے؟ انہوں نے دعویٰ بے دخلی دائر کیا ہے. ہم دوسرے مد با کی طرف جاتے ہیں. یہ مد با ہے دعویٰ ملنے ڈگری بے دخلی مدعا علیہ از مکان جو مد الف میں ذکر کیا گیا ہے اس کے زمرے میں تو کیا ہے؟ بے دخلی ہے، ڈسپوزیشن ہے. انہوں نے ڈسپوزیشن کیوں مانگی ہے؟ کیونکہ وہ کرایدار کے متعلق ہے، تو اس لیے نہ کاز آف ایکشن ہے اور جو صورت دعوے وہ بھی صحیح نہیں ہے. لہٰذا ان دو وجوہات کی بنیاد پر پلینٹ کو خارج کر دینا چاہیے. اب صورت دعویٰ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جب بھی بے دخلی مانگنی ہو، جو کرایدار ہے اس کو بے دخل کرنا ہو تو آپ نے رینٹ کنٹرولر کے پاس اپلیکیشن دائر کرنا ہوگا اور اس اپلیکیشن کے بنیاد پر اس کو بے دخل کیا جائے گا.
انہوں نے جو حوالہ دیا وہ ہم اس حوالے کی طرف جاتے ہیں اور وہ ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تو جو ڈیفینڈنٹ کا کونسل ہے انہوں نے کہا کہ جب بھی ایجیکٹمنٹ یا ایوکشن آف دی ٹیننٹ مطلوب ہو تو تب آپ نے اپلیکیشن دینا ہوتا ہے، اور انہوں نے حوالہ دیا اربن رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس 1959 1959۔ اس کا جو سیکشن 13 ہے، اس سیکشن 13 کا جو سب سیکشن یا کلاس 2 جو ہے اس میں لکھا ہے a landlord who seeks to evict his tenant shall apply to the controller for a direction in that behalf if the controller, after giving the tenant a reasonable opportunity of showing cause against the application, is satisfied that۔ تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو کیا ہے لینڈ لارڈ ہے وہ جائے گا اور رینٹ کنٹرولر کے پاس اپلیکیشن دائر کرے گا بے دخلی کا، تو پھر وہ شو کاز جاری کرے گا کس کو، ٹیننٹ کرایہ دار کو، اور اس سے جواب مانگے گا۔ پھر اس کے بعد مزید کارروائی ہوگی، اور اس کے بعد جب کورٹ کو پتہ چل جائے، مطلب وجوہات معلوم ہو جائے کہ بے دخلی بنتی ہے یا نہیں بنتی، اس کے بعد مزید کارروائی ہوگی۔ مین مقصد یہ ہے کہ ڈیفینڈنٹ کے کونسل نے کہا کہ صورت دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ایک اپلیکیشن پیش کر دیتے، دے دیتے کہ یہ اپلیکیشن ہے میرا، رینٹ کنٹرولر کے پاس جاتے اور وہ بے دخلی کر لیتے، لیکن انہوں نے دعویٰ دائر کیا ہے، اور دعویٰ میں بھی جو کاز آف ایکشن ہے وہ بھی موجود نہیں ہے، اور صورت دعویٰ بھی غلط ہے۔ لہٰذا ان دو بیسک آبجیکشنز ہیں یا جو بیسکس ڈیفیکٹس ہے، خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان بنیاد پر ان مدعی کے پلان کو کیا ڈسمس کر دینا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آرگومنٹس کی باری آئی، جو کیا ہے پلانٹیف کا کونسل ہے، لیکن پلانٹیف کا کونسل نہیں تھا، پلانٹیف تھرو اٹرنی وہ پروسیڈ کر رہے تھے، اس کا اٹرنی تھا، تو انہوں نے اس کے جوابات دیے، وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا اپنا ڈیفینڈ کس طرح کیا اس اپلیکیشن کا، اور جو اعتراضات اٹھائے گئے اس کا جواب انہوں نے کس طرح دیا۔ تو یہ تھا آرگومنٹ جو پیش کیا گیا، جو ہوا ڈیفینڈنٹ کی کونسل کی طرف سے، اور جو پوائنٹس بھی اٹھائے وہ بہت زبردست پوائنٹس تھے، لیکن جو ڈیفینڈ بھی ہوا، مطلب اس کے جواب کنٹیسٹ جو ہوا، وہ بھی ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا، اگر کوئی کویسچن ہو تو ضرور پوچھئے۔ والسلام۔